تو بھائی یہ کہاں سے آیا ڈزنی لینڈ کے بائے والا, ڈزنی لینڈ کے بائے پرپوزل؟ یار آپ نے شو اسٹارٹ ہوتے ساتھ ہی بول دیا فلا. پتہ نہیں ایک ہوتا ہے نا خواہش آپ کی. میں جاننا چاہتی ہوں خواہش آئی کہاں سے, آئیڈیا, واٹ کریٹڈ دس آئیڈیا؟ دیکھیے ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے اس کو اس کا جو ہونے والا جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے پرپوز کرے یا اس کے لیے گفٹس لائے یا اس کو یہاں لے کے جائے. تو ہر انسان, ہر لڑکی کی اندر فینٹیسیز چل رہی ہوتی. تو مجھے یہ تھا یار مجھے نا بس مجھے ڈزنی لینڈ جانے کا بہت شوق ہے, بہت زیادہ. ابھی تک میں نہیں گئی ہوں. تو مجھے یہ کہ میں چاہتی ہوں میں جب جاؤں نا وہاں تو مجھے وہاں پرپوز کرے جس سے یہ شادی ہوئی. پھر میں سوچتی ہوں بیٹھ کے یار شادی سے پہلے تو میری اماں ٹریول کرنے دیں گی نہیں, یہی کہنے والی تھی. تو یہ تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ میرا تو یار نکاح ہوا ہو یا میری شادی ہو اس کے بعد میں جاؤ تو مزہ بھی نہیں آئے گا. کیا مزہ آئے گا؟ اور اگر وہ لے کے جا بھی رہا ہو بائی سم ہاؤ یہ ہو بھی تو جائے, اس کے گھر والے بھی ہو میرے گھر والے بھی ہو, آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ تو مجھے پرپوز کرنے والا ہے, اس کا مطلب ڈزنی لینڈ لے کے جا رہا ہے. تو یہ چیز مجھے لگتا ہے پتہ نہیں. تو اب یہ فینٹیسی چینج ہو گئی ہے یا ابھی تک ہے؟ کیوں نہیں ہے, ابھی تک ہے. اس کو کرنا پڑے گا, بے شک شادی کی بات کریں لیکن کرنا پڑے گا. چلیں جو وہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے بھائی آپ لوگ پہلے ہانگ کانگ ڈزنی لینڈ, کوئی ڈزنی لینڈ میں کوئی اسپیسیفک جگہ پیرس ہو یا امیریکا کچھ بھی چلے گا, ڈزنی لینڈ چاہیے بس. شکر ہے میں نے پوچھ لیا, میں تو ہانگ کانگ بھیج رہی تھی, انہوں نے بولا نہیں پیرس. میں نے کہا کچھ بھی چلے گا, ڈزنی لینڈ چاہیے بس. ٹھیک ہے تو آپ لوگ ٹکٹ وکٹ کرا لیں, ویزا کرا لیں, پھر ادھر آنے کی سوچیے گا. اچھا ٹیل می, اب ہم یہ بات کر ہی رہے ہیں تو جب آپ کسی سے ملتی ہیں تو سب سے پہلی کیا چیز نوٹ کرتی ہیں؟ یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے. پرسنالٹی اچھی ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے. اوکے, آپ اتنے گڈ لکنگ نہیں ہیں بٹ آپ کی پرسنالٹی ہونی چاہیے, پتہ چلے کوئی آیا ہے, اورا ہونا چاہیے تھا. ہاں کہ کوئی آیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بال اچھے ہوں یا بہت ہینڈسم ہو یا بہت گورا چٹا ہو, یو نو لڑکیاں دیکھتی ہیں. نو, بس لگے کہ کوئی آیا ہے کہ ہاں بھائی ایک, تو وہ چیز میں دیکھی کوئی آمد ہوئی ہے. ہاں کوئی آمد ہوئی ہے, کوئی گزرا ہے, کوئی گزرا ہے ہوا کے جھونکے کے ساتھ. جی. اوکے, تو واٹ امپریسز یو ان اے گائے؟ لائک چلیں اب یہ اسٹیج تو گزر گئی, تھوڑا بہت جان لیا, تو پھر کیا چیز آپ کسی کو تھوڑا بہت جانے کے بعد کسی کو سینس آف ہیومر کرنا. اچھا اوکے, اور فنی ہونا چاہیے بس, زندگی گزر جائے نا تاکہ آرام سے, تھوڑا سا فنی ہونا چاہیے, ہنسی خوشی رہیں تاکہ, اور رسپیکٹ کرے بس میری اور میری فیملی کی, اور سب کی, ہر ایک کی رسپیکٹ کرے. باقی چیزیں تو دیکھیں خوبصورتی میں ڈھل جاتی ہے, پیسہ آنے جانے والی چیز ہے, اور رسپیکٹ سے اگر وہ بولتا ہو, اچھے سے بولتا ہو, رسپیکٹ کرنی آنی چاہیے, احساس ہونا چاہیے. 2-3 چیزیں جو یہ میٹر کرتی ہیں جو ہر انسان میں نہیں ہوتا. احساس بہت ضروری ہے, احساس ہونا چاہیے ہر ایک چیز کا. یہ آپ نے بہت اچھی بات بولی, احساس ہونا چاہیے. آئی تھنک دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ. چلیں جی, ویزا آپ نے بائی کا کرانا ہے, آپ کی آمد کا پتہ چلنا چاہیے, احساس اندر ڈالنے, تھوڑا احساس اور رسپیکٹ ہونی چاہیے. نہیں سینس آف ہیومر ہونی چاہیے, تو آپ ان چیزوں پہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں. سینس آف ہیومر اچھا ہونا چاہیے اس کا, تاکہ اسے پتہ ہو کیا چل رہا ہے زندگی میں. اچھا, سو ڈس اپوائنٹمنٹ زندگی میں آتی رہتی ہیں, آپ ماشاء اللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں, دعا بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے مجھے لگتا ہے, توکل, چیلنجز, یہ سب کس طریقے سے زندگی میں آپ کو ان کو آپ نے پلیس کیا ہوا ہے, ان کا کیا رول ہے آپ کی زندگی میں, اور اب تک کی جرنی میں زندگی کے ان کو کس طریقے سے آپ کی زندگی کو امپیکٹ کیے ہیں اب تک؟ مجھے لگتا ہے میں وقت سے پہلے بہت بڑی ہو گئی ہوں شاید, کیونکہ میں وقت سے پہلے گھر سے نکل گئی تھی, میں نے اچھے برے ہر طرح کے لوگوں کو دیکھ لیا ہے. تو میں نے سب سے صرف ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ یار اچھا آپ کا نا توکل اللہ پہ ہونا, اسٹرانگ اللہ پہ نا بلیو ہونا بڑا ضروری ہے. کہ اگر سم ٹائمز شروع میں جو پروجیکٹ اچھے آفرز ہوتے تھے نا, اور اس کے بعد ختم, کوئی رسپانس نہیں, کوئی کچھ نہیں, تو میں روتی تھی کہ یار کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, مجھے یہ پروجیکٹ کرنا تھا. جب آنر دیکھتی تھی نا تو بولتی تھی یار اس لڑکی کی جگہ تو میں تھی. پھر بعد میں نے پھر اس سے بہتر چیز آفر ہوتی تھی. تو جب یہ ہوتا تھا میں کہتی تھی یار مطلب آپ کچھ نہیں ہیں, وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا اس کی گیم ہے, اللہ پاک کی گیم ہے ساری. وہ جو پلان کرتے ہیں نا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح بات ہے. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھے پروجیکٹس آفر ہوتے ہیں اور کوئی رسپانس نہیں آتا سامنے سے, میں کہتی ہوں دفعہ کرو, اللہ تعالیٰ نے اسے بہتر پلان کیا ہوا ہوگا. اچھا یہ ہو گیا, کوئی بات نہیں, اس میں اب میرا بس زندگی کا ایک یہ ہے, میں نے رکھ لیا کہ اللہ کی بہتری ہے اس میں, تبھی یہ ہوا ہے, اللہ کی بہتری ہے تبھی یہ نہیں ہوا. اس چیز کو مجھے لگتا ہے اگر یہ میری زندگی میں ہمیشہ رہے گی نا تو میں سکون سے زندگی گزار لوں, کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی اس سے. آپ کو تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتی ہوں, سیڈ ہو جاتی ہوں, تھوڑا ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہوں, بٹ پھر میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں یار, میں کچھ نہیں ہوں, پلاننگ ساری اللہ کی ہے, اللہ پاک کریں گے جو کریں گے. تو اس چیز کو میں نے اپنی زندگی میں رکھ لیا ہے, اور اس سے آپ کی زندگی نا یوں چلتی, یوں نہیں ہوتی ہے, آپ کی زندگی صحیح چلتی ہے. دعا کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی؟ دعا بہت امپورٹنٹ ہے. دعا کیونکہ اچھا کچھ دن پہلے میں ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی, میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ انسان
کو کہا جاتا ہے کہ نصیب میں لکھ دیا گیا ہے. کیا فکر ہے, کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی یا دعا کرنے کی. ہو سکتا ہے نصیب میں ہی لکھا ہو کہ دعا سے آپ کا مقدر, آپ کے نصیب میں ہی لکھا ہو کہ جو دعا تم کرو گے تمہیں وہ ملے گا. تو دعا تو بہت امپورٹنٹ ہے. دعا اپنے لیے بھی کریں, دعا دوسروں کے لیے بھی کریں. صحیح بات ہے. اچھا بتائیں, کوئی انسان جو انڈسٹری میں نیا آ رہا ہے یا آ رہی ہے, تو کیا 2 سے 3 چیزیں جس کے لیے آپ ان کو وارن کرنا چاہیں گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ پریپیئر ہو کر آنا چاہیے, یا ذہن میں یہ 3 چیزیں رکھنی چاہیے؟ اچھا, ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بیچارے کچھ بہت ہی شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں جو بہت ان کو کام نہیں مل پا رہا ہوتا. میں آپ کو پھر ایک بار بولوں گی, لک کی گیم ہے, پتہ ہے آپ کو سارے لک کی گیم ہے. بہت سے جب ہم شادی سیکوینسز شوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل کے, تو میں نے بڑے ٹیلنٹڈ ایکٹرس کو دیکھا جو جونیئر کاسٹ ہوتی ہے, وہ اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں لٹرلی. میں سم ٹائمز بولتی ہوں یار یہ اتنی اچھی ایکٹنگ کری اور یہ ایک سین کے لیے آئی ہے صرف, ایسا کیوں ہے؟ ان کو چانس نہیں مل رہا, ان کو لوگ نہیں مل رہے, ان تک پہنچا نہیں جا رہا. ادھر ہماری انڈسٹری میں یہ ہے, فیوریٹزم بہت ہے, بہت زیادہ ہے. اچھا یہ آپ کا فیوریٹ ہے, اوکے اس کو لائن سے آپ 5 پروجیکٹس دیتا ہو. یہ آپ کا فیوریٹ ہے, اوکے اس کو ایوارڈ دیتا ہو. تو یہ چیز ہے انڈسٹری میں, اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کے لیے تیار ہو کر آئیں. اس کے لیے تیار ہو کر, ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. ایک تو یہ ہو گیا, اس کے لیے تیار ہو کر آئیں, دکھی نہ ہوں, اللہ پہ یقین رکھیں, اور جتنا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں کریں. اور کانٹیکٹس بہت ضروری ہیں کہ آپ کو لوگ مطلب لائک جو ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے کاسٹنگ ہیڈس, پروجیکٹ ہیڈس وغیرہ جو ہیں, یہ کہ آپ ان تک پہنچیں, ان کو آڈیشنز دیں اچھے اچھے. ان تک کیسے پہنچیں؟ کوئی لوگ ہیں جن کو کیسے پہنچیں, کچھ آپ ایڈوائز کر سکتی ہیں؟ یار آنیسٹلی بتاؤں تو میں اس چیز میں کوئی ایڈوائز نہیں کر سکتی, کیونکہ میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو میری تو بہن تھی آلریڈی فیلڈ میں نا. تو ہمارے تو اچھا ہماری انڈسٹری میں اس طرح سے نہیں تھا کوئی کہ ایز این ایکٹر ہو, بیک پہ کام کرتے تھے امی کے کزن, بابا کے کزن. تو کہیں نہ کی وجہ سے ہمیں راستہ نکلا. میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گی کہ میں نے اسٹرگل کیا بہت زیادہ, اور میں جو ہوں لوگوں کے آفیسز میں جا کے میں نے ان کو کہا میرا آڈیشن لے لو. مجھے میرے کانٹیکٹس تھے تھوڑے بہت جس کے تھرو مجھے اور کانٹیکٹس ملے. میں نے آڈیشنز دیے ہیں, میں بغیر آڈیشن کے نہیں آئی ہوں, اور میں بہت جگہ سے ریجیکٹ بھی ہوئی ہوں, ایسی بات نہیں ہے. بس کانٹیکٹس ہوتے ہیں نا آپ کے پاس, اور اب تو اتنی ایجنسیز بن گئی, ایجنسیز کے تھرو اتنے کام مل رہے ہوتے ہیں, کاسٹنگ ایجنسیز. ہاں تو آپ یہی میں بولوں گی کہ لگے رہیں, کانٹیکٹس نکالیں, اپنے آڈیشنز دیں, اچھا کام کریں, اور اداس نہ ہو اگر آپ کو اچھا پروجیکٹ نہیں مل رہا. کیونکہ دیکھیں جو محنت کرتا ہے نا, اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی نہ کبھی محنت تو محنت رنگ لاتی ہے نا. تو اچھا آپ کا کریئر جو ہے 3 سال ہی ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے, 3 سال. تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک نیو کمر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں گی, تو آپ انڈسٹری میں مجھے بتائیں کہ اس کی کیا سچویشن ہے, وہ کتنی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. فار ایگزامپل گائیڈنس, نئے بچے جو آتے ہیں, نئے لڑکے لڑکیاں جو آتے ہیں ایکٹرز, ان کو کیا گائیڈنس اویلیبل ہے ان انڈسٹری, فرام سینئرز, فرام ٹیکنیکل اسٹاف, یا فرام پیئرز, ساتھ والے جو ایکٹرز ہیں ان سے؟ 100% میں سے 2% یا 5% ہیں جو آپ کو گائیڈ اچھا کر دیتے ہیں, کیونکہ کوئی کسی کا نہیں ہے. آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, بہت کم لوگ آپ کو اچھا گائیڈ کرتے ہیں, بہت کم لوگ. مجھے تو اگر مجھے لائک آپ ہے نا, آپ نے مجھے اچھا گائیڈ کیا تو میں نے اٹھ کے اتر گئی ہوں ان کے پاس, اور انہوں نے مجھے ڈفرینٹ چیز گائیڈ کی. تو میں جب بیٹھ کے دیکھتی ہوں نا کہ یار رابعہ نے تو مجھے غلط بتایا ہے, یہ مجھے صحیح بتا رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کسی سے مشورے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, گائیڈنس تو لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی, کیونکہ ہر کوئی اچھا نہیں بتا رہا ہوتا. آپ خود سمجھدار ہونے چاہیے, آپ کو یہ پتا ہو کہ رابعہ کیا بات کری ہے, رابعہ نے کتنا صحیح بولا ہے, کتنا غلط. لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. میں بہت آئی ہوں, مطلب یہ تھا جیسے کہ ایکٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو آپ لوگ نئے ہوتے ہیں, تو سینئرز ہیں یا جو لوگ آپ کی ایج کے ہوں لیکن بہت عرصے سے شاید وہ پہلے آپ سے آ چکے ہیں, تو وہ پروجیکٹ کر کے وہ ذرا زیادہ ریفائنڈ ہو گئے ہوں گے, تو کیا اس میں کوئی ہیلپ کر دیتا ہے, گائیڈنس ہوتی ہے, یا یہ چیز نہیں ایگزسٹ کرتی ہے؟ کرتے ہیں گائیڈنس کرتے ہیں. وہ تب دیکھتے ہیں کہ یار اچھا اس میں ہے پوٹینشیل, یہ کام کر سکتا ہے. تو پھر لائک میں جب آئی تھی نا نئی, تو میری ابھی بھی بہت عادت ہے, میں بہت تیز بولتی ہوں. تو میں جب ایکٹنگ کرتی تھی, پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ کیمرے پہ تو ٹائم لینا ہے نا, اپنی اسکرین ٹائم تو دینا ہے. اتنی تیز بول کے ڈائلاگ ختم, اور میری جو بہن ہے وہ کچھ نہ بول کے بھی 15 سیکنڈ کا اس کا شارٹ لگ رہا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر ایک ڈی او پی ہیں سنی بھائی, انہوں نے بولا بیٹا ایسے نہیں, ایسے کرنا ہے, ٹائم لو, آہستہ بولو, ایکسپریشنز دو. مجھے ڈی او پی
ایک سنی بھائی نے اور اپنا ایک عاطف بھائی کے ساتھ میں کام کری ہوں, وہ بہت سکھاتے ہیں مجھے. احمد بھٹی نے بہت سکھایا مجھے, وجاہت حسین نے مجھے, ڈائریکٹرز نے بہت سکھایا, کیونکہ وہ دیکھتے تھے نا کہ یار اس کو کام کرنے کا شوق ہے, یہ کام کر سکتی ہے, تو وہ کہتے تھے ایسے نہیں ایسے. میری اکثر عادت ہے کہ میں ڈائریکٹرز کے ساتھ جا کے نا لائک اگر وہ سین شوٹ کرے تو میں ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی, میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ کیا, کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹر بھی تو بننا ہے نا, تو وہ دیکھتی تھی. آپ مجھے لگتا ہے اگر آپ نئے ایکٹر ہو نا, کسی کے ساتھ سین کر رہے ہو, اس کو دیکھو کہ وہ کیسے پرفارم کر رہے ہیں.